ناظرین آداب، میرا نام تصنیف حیدر ہے۔ رہگزر کی اس سیریز میں جو کہ کتابوں پر تبصروں کے لیے مخصوص ہے، ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری کتابوں پر جستہ جستہ بات کریں، دھیرے دھیرے آپ کے سامنے الگ الگ کتابوں اور ان کے مصنفین کے حوالے سے، لکھنے والوں کے حوالے سے آپ تک اپنی رائے پہنچائیں، آپ تک وہ کتابیں پہنچائیں جو کہ اس دور میں لکھی جا رہی ہیں یا پہلے کبھی لکھی گئی ہیں اور جن کی ایک اہمیت ہے، جن کو پڑھنا ادب کے ہر اچھے قاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم ترکی کے ایک بڑے مشہور نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پاموک کی کتاب ریڈ ہیڈ وومن پہ تبصرہ کریں گے، جس کا اردو ترجمہ لال بالوں والی عورت ہے۔ اس پر تبصرہ میں نے تقریباً 1-2 سال پہلے لکھا تھا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رہگزر کی اس سیریز میں سب سے پہلے اس کتاب پر بات ہو، کیونکہ اورہان پاموک ہمارے دور کے ایک بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی اہم مصنف ہیں۔ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کتاب پہ۔ اور آپ نے بھی اگر یہ کتاب پڑھی ہے تو اس تبصرے میں آپ کو جو باتیں اچھی لگی ہیں، جو باتیں پسند نہیں آئی ہیں، ان دونوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، یا اس تبصرے میں جو باتیں چھوٹ گئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اور اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اورہان پاموک کی اس کتاب کو بھی پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کی دوسری کتابیں مائی نیم از ریڈ اور میوزیم آف انوسینس وغیرہ پڑھی ہوں گی، اسنو بھی پڑھی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو اسنو بہت زیادہ پسند ہے، بہت لوگوں کو مائی نیم از ریڈ بہت پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کی جو میموریز ہیں جو کہ انہوں نے استنبول کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پسند کی گئی ہیں۔ اورہان پاموک کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ تو آئیے لال بالوں والی عورت پر جو میں نے یہاں پہ سطریں لکھی ہیں اس پہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ چیم ایک کردار ہے اس میں جو کہ مرکزی کردار ہے، پروٹیگنسٹ ہے۔ چیم کی یہ داستان مغربی اور مشرقی دنیاؤں میں ظاہری طور پر باپ بیٹوں کے تعلق کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتی ہے، مگر اصل میں اورہان پاموک نے اس کے ذریعے انسان کے اندرونی خوف، محبت، شک، حسد اور تمام ایسے جذبات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس داستان کے ماخذات سوفوکلس کا ڈرامہ ایڈیپس اور فردوسی کے شاہنامے میں موجود رستم و سہراب کی داستان ہے، مگر اس سے دوسری بہت سی اہم باتوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ چیم ایک بائیں بازو کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے انقلابی شخص کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے والد کے روپوش ہونے پر اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں اپنی والدہ کے ساتھ پناہ لینی پڑتی ہے۔ اس دوران اسے ایک کنواں کھودنے والے کاریگر کا ساتھ مل جاتا ہے جو اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ چیم کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اس کے ہمراہ جانا ہوتا ہے۔ ترکی میں کنواں کھودنے والے اس شخص ماسٹر محمود کے ساتھ پہلے سے ایک لڑکا اس کا مددگار ہوتا ہے۔ چیم جس علاقے میں جاتا ہے وہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے، چنانچہ انہیں وہاں اندھیرے، اجالے، بہت سی مشقتوں کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جس دہائی کی یہ کہانی ہے، اس زمانے میں کنواں کھودنے والے کاریگروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اسی کہانی کو پڑھ کر ترکی میں ان کی وقت اور ان کے کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ماسٹر محمود رفتہ رفتہ کہانی میں چیم کے والد کا سروپ اختیار کر لیتا ہے، جس کے ساتھ بازاروں میں گھومتے ہوئے اسے ایک لال بالوں والی عورت دکھائی دیتی ہے، جس پر چیم فدا ہو جاتا ہے۔ وہ بہانے سے کیفے میں بیٹھ کر عورت کا تعاقب کرتا ہے اور اس علاقے میں عارضی طور پر آنے والی ڈرامہ کمپنی کے ساتھ کام کرنے والی اس عورت گلشن کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیتا ہے، اس کے ڈرامے دیکھتا ہے۔ ماسٹر محمود کو کام میں اس کی طبیعت کے اچاٹ ہو جانے سے کچھ اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہی ماسٹر محمود جو اسے مختلف قسم کی ماورائی اور غیر ماورائی کہانیاں سناتا ہے، اس کے خیالات کو اپنا محکوم بنانے اور اسے کام میں دل لگانے کی ہدایت کرتا ہے۔ چیم کا ساتھی کاریگر کسی وجہ سے کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اکیلے میں ماسٹر محمود کی یہ باتیں اسے اور عجیب و غریب لگتی ہیں۔
وہ رات کو اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر گلشن کے دیدار کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ آخر اسے وصل بھی میسر آتا ہے، مگر ماسٹر محمود کے ساتھ اس کا کام اب قریب قریب ناممکن ہوتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ کنویں سے کھودی گئی مٹی، پتھر اور دھول سے بھری بالٹی کھینچ رہا ہوتا ہے تو چیم کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ کر اندھیرے میں کھڑے ماسٹر محمود کے اوپر جا گرتی ہے۔ محمود ایک چیخ کے ساتھ خاموش ہو جاتا ہے اور چیم یہ سمجھ کر کہ انجانے میں اس کے ہاتھوں محمود کا قتل ہو گیا ہے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کہانی مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے۔ چیم پڑھ لکھ کر فن تعمیر کا ماہر بن جاتا ہے۔ اگلے باب میں جب اس کی عمر 50 کے پیٹے میں ہوتی ہے تب کہیں جا کر اس پر دو عجیب و غریب قسم کے انکشاف ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ ماسٹر محمود اس حادثے کے بعد بچ گئے اور انہوں نے ایک اچھی خاصی عمر گزارنے کے بعد ترکی کے کسی گاؤں میں انتقال کیا۔ دوسرے یہ کہ گلشن نامی وہ لال بالوں والی عورت اصل میں اس کے والد کی بھی محبوبہ تھی اور وہ بھی اپنے والد کی طرح اس کے وصل سے ہمکنار ہوا تھا۔ کہانی کی اس تقلیب میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چیم کو شادی کے کئی عرصے بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی کمپنی کو ہی اپنی اولاد تصور کر لیتا ہے۔ تبھی ایک خاص موڑ پر جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا موجود ہے جو شاید گلشن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، مگر اس کا بیٹا جس قسم کے حالات کا شکار رہا ہوتا ہے اس میں وہ ایک شدت پسند مذہبی بن چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس باپ سے بے حد نفرت کرتا ہے جس کی آزادہ روی سے اس کا نطفہ اس کی ماں کے بدن میں بویا گیا تھا۔ آخر میں یہی بیٹا اپنے باپ یعنی چیم کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے جس میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ باپ بیٹوں کے درمیان محبت اور نفرت کی اس عجیب و غریب کہانی میں جس کا مرکزی نقطہ ایک لال بالوں والی عورت ہوتی ہے، اصل میں خود کہانی میں ایک بے حد خاموش اور قریب قریب معدوم کردار کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے کہیں اس پر مزید لکھا تھا کہ مشرق و مغرب میں باپ بیٹے کے قتل اور احساس گناہ کے تعلق سے یہ ناول اہم سوالات قائم کرتا ہے۔ سوفوکلس کے ڈرامے میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل پر بیٹا احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس مشرق میں باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے بیٹے کے تعلق سے شرمندگی اور افسوس کا اظہار تو نظر آتا ہے، مگر احساس گناہ یا پشچاتاپ کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ ایڈیپس نے اپنی ماں سے جنسی رشتہ قائم کرنے کے غم میں اپنی آنکھیں نکال لی تھیں، مگر مغرب زدہ مشرقی طرز کی اس کہانی میں چیم کے یہاں کوئی بہت زبردست قسم کا جذباتی ہیجان یا طوفان نظر نہیں آتا۔ اورہان پاموک کا اسلوب کمال کا ہے۔ اصل ترکی کے بارے میں علم نہیں، مگر انگریزی میں پڑھتے وقت زبان نے بہت حد تک مجھے خود سے اس طرح باندھے رکھا کہ میں نے 2 سے 3 نشستوں میں یہ ناول ختم کر لیا۔ حالانکہ ناول زیادہ ضخیم نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ پاموک کے اس ناول کا اب تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، جو کہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ان کا 10واں ناول ہے اور بعض مبصرین کے نزدیک مائی نیم از ریڈ اور میوزیم آف انوسینس کے مقابلے میں اتنا مضبوط نہیں، مگر لائق مطالعہ ہے۔ ذاتی طور پر مجھے ناول پسند آیا ہے، آپ کو بھی ایک دفعہ اسے ضرور مطالعے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب 1-2 باتیں ہم یہاں کر لیتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہے اس کو پڑھتے وقت ایک کہانی اور یاد آتی ہے، جو کہ اس کہانی میں بھی ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے ایک ہی محبت کی عورت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کی ایک کہانی ترگنیف نے بہت پہلے لکھی تھی، روسی ناول نگار ترگنیف، جو کہ فرسٹ لو کے نام سے وہ کہانی بہت مشہور ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہلکا سا اثر کہیں نہ کہیں اس طرح کی کہانیوں پر دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو باپ بیٹے کے درمیان کی جو کشمکش ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بھئی اس کا بیٹا جو کہ ایک شدت پسند مذہبی بن گیا ہے وہ کیوں بن گیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو ناول یاد آئے تو آپ یاد کریں کہ اسی طرح کی کچھ بات جو ہے تھنگس فال اپارٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ تھنگس فال اپارٹ جو کہ ناول ہے، افریقی ناول نگار ہیں، کیا نام ہے ان کا، نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، بہت مشہور ناول نگار ہیں۔ تو وہاں بھی ہے کہ بیٹا کس طرح ایک شدت پسند کرسچن بن جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپوں کی آزادہ روی یا باپ کا ایسا کردار ہے، اس طرح کا کردار ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنی ایک کہانی صرف ایک سگریٹ میں یہ بات کہی تھی کہ کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو مارنا نہیں چاہتا۔
کہ اپنے باپ کی جان کا دشمن نہیں ہوتا، وہ بات بہت ظاہری طور پر لینے کی بات نہیں ہے، یا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہر بیٹا جو ہے وہ باپ کا وارث بننا چاہتا ہے۔ اصل میں باپ کا جو کردار ہے وہ انسانی زندگی میں ایک طرح کی حکمرانی، ڈکٹیٹرشپ اور ایک طرح سے تاناشاہی کا جو روپ لے کر آتا ہے، تو انسان ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہے۔ انسان کی روح ڈکٹیٹرشپ کے خلاف رہی ہے، وہ جمہوریت پسند ہے۔ اسی لیے باپ کے کردار اکثر ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ بیٹے ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی، ان کا اثر لے کے بھی، ان سے بہت زیادہ متاثر ہو کے بھی ان کے وجود کو اس طرح پسند نہیں کر پاتے اور ان سے بالکل علیحدہ اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جن نقطوں پہ میں نے بات کی آپ بھی ان پہ غور کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اسی طرح کسی ناول یا کسی کتاب پر اگلی دفعہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بے حد شکریہ۔